بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں ایک ایسا عمل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جو آپ نے آج اتوار والے دن پڑھ لو یا ہفتے میں کسی دن پڑھ لو، کسی بھی نماز کے وقت پڑھ لو، خاص طور پر اگر عصر کے وقت پڑھ لو گے تو جو شخص غریب ہے، تنگ دست ہے، بے سہارا ہے، اس شخص کو چاہیے وہ اس عمل کو ضرور کر لے۔ اس وظیفے سے انشاءاللہ تعالی اس کا سارا قرضہ بھی اتر جائے گا اور وہ لاکھوں کروڑوں کا مالک بھی بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اس بندے کو رپتی بنا دے گا۔ اگر وہ فقیر ہے، تنگ دست ہے، کچھ بھی اس کے گھر میں نہیں ہے، اپنا گھر، گاڑی، بنگلہ کچھ بھی اس کے پاس نہیں ہے، ایسا بندہ بھی اگر اس عمل کو کر لیتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ چند دنوں کے اندر اس کا مقدر سنور جائے گا، اس کی قسمت بدل جائے گی۔ اور یہ عمل آپ روز چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، بیٹھے بیٹھے بھی پڑھ سکتے ہیں یا مخصوص وقت میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ عمل بڑا آسان ہے، یہ عمل آج بھی پڑھ سکتے ہیں، ہفتے میں کسی دن میں پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ والے لوگ کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، ملازمت کی وجہ سے پریشان ہیں، جن کے گھر کے اندر تنگ دستی نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، بے روزگاری جن کے گھر سے ختم نہیں ہو رہی، جن کے گھر میں رزق نہیں آتا، تو انشاءاللہ رزق ان کا دیوانہ ہو جائے گا، رزق ان کے پیچھے پیچھے آئے گا۔ وہ لوگ جو اس عمل کو کر چکے ہیں الحمدللہ 100% انہوں نے اس عمل سے رزلٹ حاصل کیا ہے، 100% اس عمل کو مجرب پایا ہے۔ آپ بھی اس عمل سے مایوس نہیں ہوں گے، یہ عمل کبھی کسی کو مایوس کرتا ہی نہیں۔ اگر آپ کے حاسدین آپ کے پیچھے پیچھے ہر وقت لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ کو حاسدوں کے شر سے بھی محفوظ فرما لے گا۔ لیکن آپ نے یہ 3 کام اپنی زندگی میں ضرور اپنا لینے ہیں۔ آپ کے اور آپ کی نسلوں کو اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا۔ یہ میں آپ کو ایک بڑا اہم نکتہ بتا رہا ہوں، اس پر توجہ کیجئے گا، اس کو اپنی زندگی میں اور اپنی اولاد کی زندگیوں میں داخل کر دیں، یقین جانیں آپ ارب خربوں پتی بھی بن جائیں گے۔ اور اس عمل کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسمت، آپ کے مقدر کو کھول دینا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ کو قبول فرما لینا ہے۔ اس عمل کی برکت سے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، انسان پاکیزہ اور صاف ستھرا ہو جاتا ہے، انسان کا عبادت میں دل لگنے لگ جاتا ہے، گناہوں سے بندے کو نفرت ہو جاتی ہے۔ اس عمل کے جتنے بھی فائدے میں بتاؤں وہ کم ہے، لیکن جب اس عمل کو آپ لوگ کریں گے آپ کو پہلے ہی دن اس عمل کی تاثیر مل جائے گی، اور انشاءاللہ تعالی اللہ کا ایسا کرم ہوگا کہ آپ کے گھر کے اندر وہاں سے رزق آئے گا جہاں سے آپ کا گمان اور تصور بھی نہیں ہوگا۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو نماز عصر کی فضیلت بیان فرماتا ہوں۔ نماز عصر کے فضائل کیا ہیں، کیونکہ یہ وظیفہ اگر نماز عصر کے بعد کیا جائے تو بہت بہتر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی نماز عصر چھوٹ گئی گویا اس کا گھر اور مال سب کچھ لٹ گیا، یعنی نماز عصر کا فوت ہو جانا، نکل جانا بربادی اعمال میں سے ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہوگا جو سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھے، یعنی جو فجر اور عصر کی نماز ادا کرے۔ حضرت جریج بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14ویں کی رات کی چاند کو دیکھا اور فرمایا تم اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو، اسے دیکھنے میں تم کو کسی بھی قسم کی مشقت اور تکلیف نہیں ہوگی، اس لیے اگر تم سے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے فجر اور غروب ہونے سے پہلے عصر کی نمازوں کے پڑھنے میں کوتاہی نہ کر سکو تو ایسا ضرور ہوگا، یعنی جو بندہ فجر اور عصر کی نماز پڑھے گا وہ رب کی ذات کو ضرور کھلی آنکھوں دیکھے گا۔ حدیث پاک میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فجر اور عصر کی نماز پڑھے وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ ناظرین، اللہ پاک کے جو اسماء حسنہ ہیں ان کو پڑھنے کے ویسے تو بے شمار فضائل برکات ہیں، اسماء حسنہ ان کی تعداد 99 ہے۔ ان کی تعریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ان 99 ناموں کو یاد کر لیتا ہے یا ان کو پڑھ کر اللہ سے دعا مانگتا ہے یا ان کے معنی یاد کر لیتا ہے، ان پر عمل کرتا ہے تو وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ اللہ پاک کے جو سارے نام ہیں وہ بے شمار فضائل برکات کے حامل ہیں، ان کو پڑھ کر اللہ پاک سے اپنی مشکلات کے حل کے لیے دعا کرائیں، آپ کی جو بھی مشکلات ہیں انشاءاللہ وہ فوری حل ہو جائیں گی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ محترم ناظرین، آج کے دن یہ وظیفہ اپنے نماز عصر کے وقت پڑھ لیں، کسی بھی نماز کے وقت پڑھ لیں، لیکن اگر عصر کے وقت پڑھیں گے تو فائدہ زیادہ ہوگا۔
اس وظیفے کو عورتیں خاص ایام میں نہیں پڑھ سکتی کیونکہ یہ نماز عصر ادا کرنے کے بعد کا وظیفہ ہے۔ جب آپ نماز عصر ادا کر لیں تو سب سے پہلے آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر 11 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، بہتر ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی ایک دفعہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب 11 مرتبہ آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں، درود شریف پڑھ لیں، بڑے اطمینان سے بڑے سکون سے پڑھیے گا، تو اس کے فوراً بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ دیکھیں ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے۔ آج جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، اپنے تمام مقاصد کی نیت کیجیے گا۔ آپ اگر گھر چاہتے ہیں گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے پڑھ لو، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو، نافرمان اولاد کو فرمان بردار بنانا چاہتے ہیں اس کے لیے پڑھ لو۔ الغرض جو بھی آپ کا مقصد ہے، اپنے مقصد کی نیت کرتے ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ کے یہ 2 نام ہیں، یا اللہ یا رحمان۔ توجہ کیجیے کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا اللہ یا رحمان 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا رحمان 2 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا اللہ یا رحمان کی ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 100 بار پڑھ لیں۔ 100 دانوں کی تسبیح پڑھنی اور یاد رہے عصر کی نماز کے بعد آپ نے یہ تسبیح کرنی ہے، اور اگر آپ عصر کی نماز کے بعد نہ کر سکیں تو پھر کسی بھی نماز کے وقت، کسی بھی دن، کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ایک تسبیح جب آپ نے یا اللہ یا رحمان کی پڑھ لی، آپ کے رزق میں برکت ہوگی، جو شر ہیں وہ آپ سے دور چلے جائیں گے اور خیر ہی خیر اور عافیت کا معاملہ ہوگا۔ جب آپ 100 بار ایک تسبیح پڑھ لیں یا اللہ یا رحمان کی، تو اب دوسرے نمبر پر آپ نے 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورۃ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص روزانہ 200 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھے، اس کے 50 سال کے گناہ اس کے نامہ اعمال سے مٹا دیے جاتے ہیں۔ البتہ اس پر اگر قرض ہو تو وہ معاف نہیں ہوتا جب تک ادا نہ کرے یا صاحب حق معاف نہ کرے۔ ایک اور حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سوتے وقت دائیں کروٹ پر لیٹ کر 100 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے تو قیامت کے دن اللہ اسے فرمائیں گے میرے بندے میرے بندے دائیں جانب سے جنت میں داخل ہو جائے۔ یعنی اس عمل سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چھوٹا سا کام، چھوٹا سا عمل اور اس کی فضیلت اجر کتنا زیادہ ہے۔ ایک آدمی کو سورۃ اخلاص سے بہت محبت تھی، اس کی محبت کی وجہ سے وہ سورت کو ہر نماز کی قرات کے اختتام پر پڑھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی سورت سے محبت کی وجہ سے اسے جنت میں داخل فرما دیا۔ جب آپ یہ دونوں اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ وہی درود پاک آخر میں 11 مرتبہ پڑھیں گے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ دونوں ہاتھ اٹھا کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ یہ عمل کرنے سے آپ کی جتنی بھی دولت کی تنگی ہے فوری طور پر ختم ہو جائے گی۔ آپ جیسے ہی عمل کریں گے آپ مالا مال ہو جائیں گے، آپ کی بد قسمت کے تالے کھل جائیں گے، آپ کی غیب سے مدد ہوگی۔ آپ پر یہ ایک تسبیح بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیجئے گا، میرا رب راضی ہو جائے گا، اتنا نوازے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ میں نہیں آئے گی کہ کہاں کہاں سے دولت آ رہی ہے۔ جب آپ نے یہ عمل کرنا ہے، یہ وظیفہ کرنا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایسی ایسی جگہوں سے اللہ پاک آپ کو رزق عطا فرمائے گا جہاں سے آپ گمان بھی نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ عمل ایسا مضبوط ہے کہ بکاری بھی کرے تو بادشاہ بن جائے، غریب کرے تو غنی ہو جائے، امیر ہو جائے، دولت مند ہو جائے۔ آپ اس وظیفے کو لازمی کیجیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے کی بدولت آپ کی ہر حاجت پوری فرما دی جائے گی، آپ کے ہر مقصد میں آپ کو کامیاب بنا دیا جائے گا۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر کے جائیے گا۔ جزاکم اللہ۔ دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا آپ لوگوں کو سننا اپنے بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔